پاکستان کی آرمی جو ہے، پاکستان کی فوج، یہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی اس پی ٹی آئی نے، خاص طور پہ عمران خان نے اس بچوں کو برین واشنگ خواتین کی ہے، بچوں کی ہے۔ اس پاکستان میں ہم نے رہنا ہے، آپ کو نہ انڈیا نے سہارا دینا ہے، نہ افغانستان نے سہارا دینا ہے، نہ ایران نے سہارا دینا ہے، ہمیں سہارا ہماری فوج ہی دے گی۔ نذرانے تیرے، کارنامے تیرے، گاتے جائیں ہم ترانے تیرے، اے وفاگر مجاہد رہے تو سلامت، ہے میری دعا، ہے میری دعا، اے وطن کے محافظ رہے تو سلامت، ہے میری دعا۔ یہ جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا، یہ ہم کہیں گے کہ یہ پاک آرمی کے ساتھ یا پاک فوج کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا، پاکستان کے ساتھ کیا۔ پاکستان میں جب بھی زلزلے آفتیں آتی ہیں، کہیں بھی آتی ہیں، تو پاک فوج کے نوجوان سب سے زیادہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے تو یہ صرف فورسز نے سنبھالا ہوا وہ ہے۔ بارڈرز پر کھڑے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات و واقعات جا رہے ہیں اور جو کچھ پچھلے دنوں ہوا، ایسے واقعات سامنے دیکھنے کو ملے جسے دیکھ کر ہر محب وطن کو غصہ بھی آیا اور برا بھی لگا۔ جو کام 75 سالوں سے ہمارا دشمن ملک انڈیا نہ کر سکا، وہ ہمارے یہاں کے انتشاریوں نے خود ہی کر دکھایا۔ سرکاری املاک کے ساتھ ساتھ پاک فوج، جس سے ہر انسان، ہر محب وطن، ہر پاکستانی، سچا پاکستانی محبت کرتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی بڑی بری طریقے سے ان املاک کو نقصان پہنچایا۔ خاص طور پہ دیکھا گیا کہ وہ جہاز جو دشمن نہ گرا سکا، وہ جہاز کو جلا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایچ کیو میں حملہ کیا گیا، جینا ہاؤس کو توڑا گیا، جلایا گیا، اور یہیں تک دل نہیں بھرا ان شرپسندوں کا کہ انہوں نے سرگودا میں ایک چوک تھا جہاں پر ہمارے شہیدوں کی تصویریں آویزاں تھیں، وہ شہید جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اس پاک وطن کے لیے۔ تو اسی لیے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نثار بھٹی صاحب، جو کہ بہت ہی اچھا لکھتے بھی ہیں، کمپوز بھی کرتے ہیں اور ترانے خود گاتے بھی ہیں، ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے۔ آج کا جو ترانہ انہوں نے اسپیشل جو کیا ہے وہ پاک فوج کی محبت میں کیا ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ۔ بھٹی صاحب، یہ جو کچھ حالات و واقعات ہوئے ان دنوں میں، ہم ظاہر آج پروگرام کر رہے ہیں ظاہر یکجہتی ہماری پاک فوج کے ساتھ، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا، یہ ہم کہیں گے کہ یہ پاک آرمی کے ساتھ یا پاک فوج کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا، پاکستان کے ساتھ کیا، اپنی دھرتی کے ساتھ کیا، اپنی ماں کے ساتھ کیا۔ جو انہوں نے یہ حرکات کی ہیں کہ جو ہمارے محافظ ہیں، جنہوں نے اس وطن کو ابھی تک، میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے تو یہ صرف فورسز نے سنبھالا ہوا ہے، ورنہ جو حالات مختلف وجوہات کی طرح ہو جاتے ہیں، لیکن یہی اپنے عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہی چپے چپے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان کی یکجہتی کے لیے ہمیں بہت آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ایسی ہوتی ہے، چونکہ وہ بارڈرز پر کھڑے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو جو یہ کچھ انتشاریوں نے کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بیسیکلی یہ واحد جماعت پی ٹی آئی ہے جس نے اپنی، یعنی ہماری حفاظت، اگر ماؤں بہنوں کی جو حفاظت کرتی ہے نا، یقیناً یہ فوج کرتی ہے، ورنہ ہمارے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، آپ رنگونیاں دیکھ لیں، آپ فلسطین دیکھ لیں، ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پاک آرمی ہی آگے ایک دیوار بن کے کھڑی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی اس پی ٹی آئی نے، خاص طور پہ عمران خان نے اس بچوں کو برین واشنگ خواتین کی ہے، بچوں کی ہے، اور لوگوں کی ایسی گنونے کاموں پہ ان کو لگایا
اور ایسے ایسے ان سے ایک نفرت انگیز کام کروائے کہ وہ اس نے پاکستان کو یقیناً بہت کمزور کر دیا. اب ہماری جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری اگلی نسلوں کی بات کرتے ہیں, ہماری اگلی نسلوں کو اس بندے نے برباد کر کے رکھ دیا کہ وہ بدتمیز ہو گئے ہیں, وہ ان میں انسانیت ختم ہو گئی ہے. وہ گھروں میں اب خواتین کا بھی یہی صورتحال ہے. بٹی صاحب باتیں ہوتی رہیں گی, چونکہ بٹی صاحب کی آواز بڑی خوبصورت ہے, خاص طور پہ ترانوں کے لیے ان کی آواز بڑی ہی زبردست. تو بٹی صاحب کوئی ایک پاک آرمی کے نام کوئی بول. ہر آفت میں بھی سنبھالا تم نے, ہر مشکل سے بھی نکالا تم نے, ہر آفت میں بھی سنبھالا تم نے, ہر مشکل سے بھی نکالا تم نے. طوفانوں میں تم نے ساتھ دیا, سیلابوں میں ہم کو تھام لیا. نذرانے تیرے کارنامے تیرے, گاتے جائیں ہم ترانے تیرے. اے وفاگر مجاہد رہے تو سلامت, ہے میری دعا, ہے میری دعا. اے وطن کے محافظ رہے تو سلامت, ہے میری دعا. بٹی صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے, واقعی ہر مشکل سے ہماری آرمی ہمیں جو نکالتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری اس عوام جو یہاں کی ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ یقیناً حافظ عاصم منیر صاحب نے, جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ بڑے پن کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام پہ کسی قسم کا یہ دوبارہ جو ریورس حملہ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن اب ہمارا فرض ہے کہ ہم آئندہ سوچیں کہ اس پاکستان میں ہم نے رہنا ہے. آپ کو نہ انڈیا نے سہارا دینا ہے, نہ افغانستان نے سہارا دینا ہے, نہ ایران نے سہارا دینا ہے. ہمیں سہارا ہماری فوج ہی دے گی. یقیناً ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارا سہارا بنیں گے. لہٰذا اس پاک آرمی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور اس کی یکجہتی میں پورا ساتھ دیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کا. یہاں پر میں بات کروں گا آخر میں چلتے چلتے بٹی صاحب ایک کہ پاک آرمی ہماری شان ہے, پاک آرمی جو ہے ہماری آن ہے, اور یہی ہماری پہچان ہے. کیونکہ پاک آرمی ہے تو ہم ہیں, یہ بار بار سن لیں آپ. دشمن تو کب کا دھاگ لگائے بیٹھا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں. تو آپ کیوں ان کا اعلی کار بن رہے ہیں؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. چلتے چلتے اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. اللہ نے کے بعد.